چمگادڑ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس کی عجیب و غریب خلقت کے بارے میں نہج البلاغہ میں پورا خطبہ موجود ہے، کہ جس میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام حمد و صلاح کے لیے ہے جس کی معرفت کی حقیقت ظاہر کرنے سے اوصاف عاجز ہیں، اور اس کی عظمت و بلندی نے عقلوں کو روک دیا ہے۔ وہ اللہ اقتدار کا مالک ہے اور سراپا حق ہے۔ وہ ان چیزوں سے بھی زیادہ اپنے مقام پر ثابت و آشکار ہے کہ جنہیں آنکھیں دیکھتی ہیں، عقلیں اس کی حد بندی کر کے اس تک پہنچ نہیں سکتی کہ وہ دوسروں سے مشابہ ہو جائے۔ اس نے بغیر کسی نمونہ و مثال کے اور بغیر کسی مشیر کار کے مشورے کے اور بغیر کسی معاون کی امداد کے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس کی صنعت کی لطافتوں اور خلقت کی عجیب و غریب کارفرمائیوں میں کیا کیا گہری حکمتیں ہیں کہ جو اس نے ہمیں چمگادڑوں کے اندر دکھائی ہیں، کہ جن کی آنکھوں کو دن کا اجالا سکیڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ تمام آنکھوں میں روشنی پھیلانے والا ہے، اور اندھیرا ان کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، حالانکہ وہ ہر زندہ شے کی آنکھوں پر نقاب ڈالنے والا ہے۔ دن کے وقت وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ ان کی پلکیں جھلک کر آنکھوں پر لٹک آتی ہیں، اور تاریکی شب کو وہ اپنا چراغ بنا کر رزق کے ڈھونڈنے میں اس سے مدد لیتی ہیں۔ رات کی تاریکیاں ان کی آنکھوں کو دیکھنے سے نہیں روکتی، اور نہ اس کی گھٹا ٹوپ اندھیاریاں راہ پیمائیوں سے باز رکھتی ہیں، مگر جب آفتاب اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے اور دن کے اجالے ابھر آتے ہیں اور سورج کی کرنیں ہر طرف پھیل جاتی ہیں، تو وہ اپنی پلکوں کو آنکھوں پر جھکا لیتی ہیں، اور رات کی تیرگیوں میں جو معاش حاصل کی ہے اسی پر اپنا وقت پورا کر لیتی ہیں۔ سبحان اللہ کہ جس نے رات ان کے کسب معاش کے لیے اور دن آرام و سکون کے لیے بنایا ہے، اور ان کے گوشت ہی سے ان کے پر بنائے ہیں، جو نہ اتنے باریک ہیں کہ پھٹ جائیں اور نہ اتنے موٹے ہیں کہ بوجھل ہو جائیں کہ اڑا نہ جا سکے۔ چمگادڑ وہ عجیب الخلقت پرندہ ہے جو انڈا دینے کے بجائے بچے دیتا ہے، دانہ بھرانے کے بجائے دودھ پلاتا ہے، اور بغیر پروں کے پرواز کرتا ہے۔ اس کی انگلیاں جھلی دار ہوتی ہیں جن سے پروں کا کام لیتا ہے۔ ان پروں کا پھیلاؤ 1.5 انچ سے 5 فٹ تک ہوتا ہے۔ یہ اپنے پیروں کے بل چل پھر نہیں سکتا، اس لیے اڑ کر روزی حاصل کرتا اور درختوں اور چھتوں میں الٹا لٹکا رہتا ہے۔ دن کی روشنی میں اسے کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے غروب آفتاب کے بعد ہی پرواز کرتا ہے، اور کیڑے مکوڑے اور رات کو اڑنے والے پروانے کھاتا ہے۔ چمگادڑوں کی ایک قسم پھل کھاتی ہے، اور بعض گوشت خوار ہوتی ہیں جو مچھلی کا شکار کرتی ہیں۔ شمالی امریکہ کے تاریک غاروں میں خون خوار چمگادڑیں بھی بڑی کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ یہ بڑی خطرناک اور مہلک ہوتی ہیں۔ ان کی خوراک انسانی اور حیوانی خون ہے۔ جب یہ کسی انسان کا خون چوستی ہیں تو انسانی خون میں زہر سرایت کر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پہلے ہلکا سا بخار اور درد سر ہوتا ہے، اور پھر سانس کی نالی پر ورم آ جاتا ہے، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، جسم کا نیچے والا حصہ بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، آخر سانس کی آمد و شد رک جاتی ہے اور وہ دم توڑ دیتا ہے۔ یہ خون آشام چمگادڑیں اس وقت حملہ کرتی ہیں جب آدمی بے ہوش ہو یا سو رہا ہو۔ جاگتے میں حملہ کم ہوتا ہے، اور خون چوستے وقت درد کا احساس تک نہیں ہوتا۔ چمگادڑ کی آنکھ خاص قسم کی ہوتی ہے جو صرف تاریکی ہی میں کام کر سکتی ہے، اور دن کے اجالے میں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آنکھ کی پتلی کا پھیلاؤ آنکھ کی وسعت کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے، اور تیز روشنی میں سمٹ جاتا ہے، اور کوئی چیز اسے دکھائی نہیں دیتی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بڑی طاقت کے کیمرے سے کھلی روشنی میں تصویر اتاری جائے تو روشنی کی چھوٹ سے تصویر دھندلی اترتی ہے۔ اسی لیے کیمرے کے شیشے کا سائز جو بمنزلہ آنکھ کی پتلی کے ہوتا ہے چھوٹا کر دیا جاتا ہے، تاکہ روشنی کی چکا چوند کو کم کیا جائے اور تصویر صاف اترے۔ اگر چمگادڑ کی پتلی کا پھیلاؤ آنکھ کے مقابلے میں کم ہوتا تو وہ بھی دوسرے جانوروں کی طرح دن کی روشنی میں دیکھ سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔